جو لوگ دوسروں کا جینا حرام کرتے ہیں ان کا اپنا مرنا پھر آسان نہیں ہوتا۔ آج کل ضرورتیں طے کرتی ہیں کہ لہجہ کتنی دیر میٹھا رکھنا ہے، یہاں ہر تعلق کی حقیقت وقت بتا دیتا ہے۔ سخت رویے بات تو منوا دیتے ہیں لیکن دلوں میں فاصلے بڑھ جاتے ہیں۔ جب رہنا ساتھ ہو تو دونوں طرف رویوں میں لچک ہونی چاہیے، کچھ منوا لیا کچھ مان گئے۔ مشکلیں دستک دیں تو خوف زدہ نہ ہوں، آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیں، کیونکہ کامیابی ہمیشہ مشکل کا بھیس بدل کر آتی ہے۔ رشتے جب ٹوٹنے پر آ جائیں تو اچھائیاں اچانک غائب اور برائیاں ایک ایک کر کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ خود کو خود ہی خوش رکھنے کی کوشش کیا کریں۔ ایروں غیروں کے سہارے پر رہیں گے تو وہ آپ کے پاس بچی کچھ خوشیاں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ تمہاری تنہائی تمہیں جس طرف مائل کرتی ہے بس وہی تمہارے اندر کی حقیقت ہے۔ کسی محتاج اور ضرورت مند سے مہنگا مال خرید لینا بھی احسان اور صدقہ ہے۔ دنیا میں جنت یہ ہے کہ میاں بیوی دونوں نیک ہوں اور ایک ہوں۔ لوگ عافیت اور سکون چاہتے ہیں لیکن معمولی باتوں میں الجھ کر اس سے محروم رہتے ہیں۔ بچوں کی تربیت کرنے کا کوئی نصابی کتابیں نہیں ہوتی۔ ماؤں کی عادتیں بیٹیوں کی تربیت کرتی ہیں اور باپ کی عادتیں بیٹوں کی تربیت بنتی ہیں۔ چھتری پاس ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ بارش کو ہی روک لے گی، بلکہ چھتری تو انسان کو بارش میں کھڑا ہونے کا سہارا دیتی ہے۔ بالکل اسی طرح اعتماد ہوتا ہے جو انسان کو کامیابی تو نہیں دیتا، ہاں مگر کامیابی حاصل کرنے کے لیے ڈٹے رہنے کا موقع ضرور دیتا ہے۔ محمد بن منکدر رحمہ اللہ جو اپنے وقت کے بڑے محدث اور اللہ والے گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ساری رات اپنی والدہ کے پاؤں دباتا رہا اور میرے بھائی عمر بن منکدر رات بھر نماز پڑھتے رہے۔ مجھے ہرگز یہ بات پسند نہیں ہے کہ میں اپنی وہ رات بھائی کی رات سے بدل لوں، یعنی والدہ کی خدمت میں گزاری گئی میری رات کا ثواب بھائی کی نمازوں میں مصروف رات سے کئی گنا زیادہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کی قسم مجھے تمہاری ناداری اور فقیری کا ڈر نہیں، بلکہ مجھے تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ دنیا تم پر کشادہ کر دی جائے گی جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کے لیے کشائش کی گئی تھی، پھر تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں نے کیا تھا، پھر وہ تمہیں ہلاک کر دے گی جیسا ان لوگوں کو ہلاک کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نیکی سمجھ کر ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہ ہو، اس کا وہ عمل مردود ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ پڑھنا میزان عمل کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے، اور سبحان اللہ والحمدللہ پڑھنا آسمانوں اور زمین کے درمیانی خلا کو بھر دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے دل سے الحمدللہ رب العالمین پڑھا، اس کے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں یا اس کے 30 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔